آج کی سب سے خطرناک، خوفناک اور افسوسناک خبر آپ کے سامنے آخر پہ رکھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ سیاسی کرنٹ افیئر پر بات کر لیتے ہیں۔ جس خبر کا کہا کہ آخر پہ رکھیں گے وہ ریپ کے حوالے سے خبر ہے۔ لاہور میں ہونے والا یہ ریپ ہے۔ پولیس نے اس پر کیا کارروائی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، آج پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ کشمیری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، چار ہیں یا تعداد میں جتنے بھی ہیں، یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کس طرح سے بھارت کی طرف سے آج سے پورے 7 سال قبل 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں، اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ کس طرح سے انڈیا کے آئین میں تبدیلی کی گئی، مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا گیا، بلکہ بھارت کی طرف سے تو پاکستان کا جو حصہ آزاد کشمیر ہے اس کو بھی یہ اپنا ہی حصہ مانتے ہیں، اس کو بھی گویا انہوں نے کاغذوں میں آئینی طور پر اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے۔ جس طرح سے 5 اگست 2019 کو بھارت کے آئین میں تبدیلی کر کے جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد سے ظلم و ستم کے مزید پہاڑ کشمیریوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ 5 اگست کو کشمیری وہ آزاد کشمیر کے کشمیری ہیں یا پھر مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اور پاکستان میں یوم استحصال کے طور پر 5 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے ہم پاکستانی اور کشمیری بھارت کے ظلم، جبر، سارا کچھ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جس طرح سے احتجاج کیا گیا، مظاہرے کیے گئے، آج بھی وہاں پہ صورتحال انتہائی زیادہ مخدوش ہے۔ اس سے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے ہیں، ہماری فورسز بھی ہیں، ہماری پولیس ہے اور جوائنٹ کمیٹی کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم بھارت کے مظالم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو دنیا ہمیں پھر یہ آئینہ دکھا دے گی کہ آپ کے آزاد کشمیر جو ہے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو فریقین کو، وہ جوائنٹ کمیٹی والے ہیں یا پھر ہماری حکومت ہے، ہماری رجیم ہے، دونوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے ہمارا کیا امیج آئے گا۔ ایک طرف تو پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے کچھ لیڈر کہتے ہیں کہ عمران خان کو 3 سال پہلے 5 اگست کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کو یرغمال بنایا گیا تھا، ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ عمران خان پر 200 کے قریب کیسز ہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ آج پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی طرف سے مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سب سے بڑا جلسہ تحریک انصاف کی طرف سے پشاور اسٹیڈیم پشاور میں ہوگا۔ اس حوالے سے شفیع جان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج جلسے میں خطاب کے دوران سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، عمران خان نے علی امین گنڈاپور کی جگہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سخت قسم کے لیڈر ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، لیکن عمران خان کے حوالے سے انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں ابھی تک تو عمران خان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا بلکہ ان کے ساتھ ملاقاتیں جس طرح سے بند ہوئی تھی وہ بھی بحال نہیں ہو سکیں، اور عمران خان کی آنکھ کے لیے جس طرح سے علاج ہونا چاہیے تھا وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح سے عمران خان چاہتے ہیں، ان کی فیملی چاہتی ہے، ان کے وکلا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی کے لیڈر چاہتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی رہائی کے لیے اب یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم آج سے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے، تحریک چلائیں گے۔ گویا جو پہلے یہ تحریکیں چلاتے رہے، پہلے جو کچھ کرتے رہے وہ پھر زیرو ہو گیا، آج سے یہ نئے سرے سے تحریک چلائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج کی رجیم بالکل بھی ان کو مظاہرے، جلسے، جلوس نہیں کرنے دے رہی۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ یہ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، کسی حد تک جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں اس طرح سے ان کو ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، سندھ میں بھی نہیں ہوگا، بلوچستان میں بھی نہیں۔ بہرحال ان کا سب سے بڑا شو ہوگا خیبر پختونخوا میں۔ دوسرے صوبوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں بھی تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے، ان کے کارکنوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ بہرحال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں ضرور نکلیں گی اور گلگت بلتستان میں بھی مشکلات کے باوجود تحریک انصاف کسی حد تک اپنی
حاضری ظاہر کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے مرضی بڑے جلسے کر لیں، جو بھی کر لیں، عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان کو آج سے 3 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کی گئی، لانگ مارچ بھی ہوئے، ریلیاں بھی نکالی گئی، لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی پیش رفت اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا اس کا نقصان ہوا؟ اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے اور عمران خان کے علاج کے حوالے سے جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے مظاہرے کیے جاتے ہیں یا بیانات دیے جاتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے آج بڑے بڑے جلسے اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو کم از کم یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بڑے جلسے ہو جائیں گے، بہت بڑے جلسے ہو جائیں گے، تو عالمی سطح پر عمران خان کے حوالے سے بات ضرور جائے گی، اور عالمی سطح پر جب بات جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کئی عالمی لیڈر اور کئی تنظیمیں عمران خان کے حق میں کوئی بات کریں، اس کا عمران خان کو ہی کسی موقع پر کچھ نہ کوئی فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ یہی اس کا فائدہ ہے۔ آج کے جتنے جلسے ہوں گے، بڑے جلسے ہو جاتے ہیں تو عمران خان کی آواز اتنی ہی زیادہ توانا اور طاقتور ہو کر دنیا کے سامنے جائے گی، اور عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ گوہر خان کی طرف سے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے تحریک چلائیں گے، ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے خام ٹھونک کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ فارم 47 پر کامیاب ہو کے آئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں۔ اسی بیان کو لیتے ہوئے بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑے اتحادی ہیں آج کی حکومت کے، اس لیے شہباز شریف کو نئے اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اتحادیوں کی طرف سے ان پر عدم اعتماد کر دیا گیا ہے۔ بہرحال گوہر خان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن عدم اعتماد کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اول تو عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں۔ آئین میں ترمیموں کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، شہباز شریف کی حکومت کے پاس میجارٹی موجود ہے، یہ اگر چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اعتماد کا ووٹ بڑی آسانی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سادہ اکثریت ہی نہیں بلکہ 2/3 کے قریب مسلم لیگ نون کی آج اکثریت ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور اوپر والوں نے کام کروایا، عدلیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، تو شہباز شریف کی حکومت کو سرے دست کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی اگر حکومت گرتی ہے تو اپنے بوجھ تلے آ کر ہی گرے گی، تو ان کی کوششوں سے پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ کر چلی جائے، پیپلز پارٹی استعفے دے دے، ساتھ چھوڑ کے چلی جائے، جو بھی کر لے، یہ حکومت گرنے والی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اور انقلابی اقدام اٹھایا گیا ہے، اور آج تک جتنے بھی انقلابی اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، سب سے بڑا انقلابی قدم یہی ہے۔ اس سے ہر پنجاب کے رہنے والے شہری کی تقدیر بدل جائے گی۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ آج کے بعد جس طرح سے یہ انقلابی اقدامات اس حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، آج کے بعد ہر پنجاب کے شخص کو اس کے گھر کی دہلیز پر نہ صرف یہ کہ انصاف ملے گا بلکہ روزگار بھی اس کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا انقلابی اقدام کیا گیا ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی سر دھنتے رہ جائیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور فنانس اینڈ پلاننگ عہدوں کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو پنجاب حکومت کی طرف سے عہدوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں، پرانے کیا عہدے تھے، نئے کیا عہدے رکھے گئے ہیں۔ نام کی تبدیلی کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر پنجابی کی قسمت کس طرح سے بدلتی چلی جاتی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا نام تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز رکھ دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ کا نام تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ اقدامات کیے گئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی طرف سے۔ ان کمشنروں کے نام تبدیل کر دیے گئے، گویا پنجاب میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، کھایا پلٹ قسم کی۔ اس کو تبدیلی نہ کہا جائے تو پھر اور کیا کہا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک اور بیان جاری کیا گیا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کو ٹیک ٹاک لیڈر بنانا چاہتی ہے، ان کو جس طرح سے فیڈ کیا جاتا ہے تو رانا ثناء اللہ کو یہ نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی دانش نہیں ہے، ان کو ان کی پارٹی والے بہلا لیتے ہیں، پھسلا لیتے ہیں، ورگلا لیتے ہیں،
जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह से उनसे बयान दिलवा लेते हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से एक तो ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी को टेक टाक लीडर बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह से ये पूछा गया, एक सहाफी की तरफ से पूछा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि टेक टाक शुरू हो गया है। उनका कहने का मकसद तो शायद ये था कि टेक शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस पर राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि कहाँ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वजीर आज़म हाउस की या फिर सदर हाउस की? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से कहा था उसका जवाब राना सनाउल्लाह की तरफ से ये दिया गया कि कहाँ की उल्टी गिनती शुरू हुई है। तो लगता यह है कि जिस तरह से मामला इनके दरमियान बिगड़ रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों ही की, ऐवान सदर की भी और वजीर आज़म हाउस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि कहाँ पे जाके उल्टी गिनती खत्म होती है। बहरहाल हमने आज के व्लॉग में ही कहा है, इसी व्लॉग में कहा है कि इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल बदलते हुए देर नहीं लगती, लम्हात लगते हैं, दिन नहीं लगते, हफ्ते नहीं लगते, लम्हात लगते हैं। हुकूमत जाने का पता ही नहीं चलता कि कैसे हुकूमत के पाँव के नीचे से जमीन खींच ली गई है। पज़ेशकियान की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि ईरान के सदर की तरफ से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया गया है। उनका अपना बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है ये सारी क्या सराइयाँ हैं, ये सारी गलत बयानी है, मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा। उन्होंने कहा कि मेरे बेहतरीन तल्लुकात हैं रूहानी लीडर के साथ, मुज्तबा खामनाई के साथ, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मेरे तल्लुकात फौज के साथ भी बहुत बेहतर है। बहरहाल आखिरकार कहाँ से ये खबर आ गई, इसमें कोई शक नहीं है कि पज़ेशकियान को सदर रहने के लिए फौज के साथ भी बनानी पड़ेगी, और सबसे वहां पे ताकतवर लीडर मुज्तबा खामनाई साहब हैं। जब तक इनको सदर साहब को उनका एतमाद हासिल है, उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, जिसका हमने पहले तज़किरा किया था कि एक रेप का केस हुआ। ये थाना गाजियाबाद है, जिसको कभी कमिहार पूरा इस मोहल्ले को कहा जाता था। वहां पे एक लड़की को जो ज़हनी तौर पर पूरी तरह से बालिग नहीं है, 19 साल उसकी उम्र है, ज़हनी तौर पर वो दुरुस्त नहीं है, होशो हवास वाली है, गो के इतनी तेज तरार नहीं है। उनको ऐसा इमरान उनका नाम है, अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया गया, थाने ले आए और इस लड़की के साथ रेप किया गया। 1 बजे घर से ये लड़की गायब हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये मांगने वाली है, भीख मांगा करती थी। कुछ कहते हैं कि 1 बजे अपने घर से निकली। इसकी माँ कहती है, जिसका इंटरव्यू सामने आया है, कि मैंने उसको तलाश करने की कोशिश की लेकिन कहीं से भी उसका पता नहीं चला। ताहम एक दुकानदार की तरफ से बताया गया कि थानेदार इस तरह से लड़की को अपने साथ ले गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर रात के 9 बजे वो लड़की वापस आई और उसकी हालत बुरी थी। तो लड़की की तरफ से भी कुछ रिपोर्टरों को अपनी बिपता सुनाई गई है। इस पर डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से फैसल कामरान की तरफ से एक सख्त किस्म की कार्रवाई की गई है। उन्होंने 2 इंस्पेक्टरों समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है और नया SHO मुकर्रर कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में निचले दर्जे के मुलाजम भी शामिल हैं, जैसा कि ड्राइवर हो गया। मुहर्रिर को भी मुअत्तल किया गया है। लड़की का तिबी मुआयना करवा लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने वाली है। इंस्पेक्टर इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनका रिमांड भी ले लिया गया है। जिस तरह से मामला उठ गया, डीआईजी साहब की तरफ से सख्त एक्शन ले लिया गया, 78 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। तो देखते हैं कि इनकी बहाली कब होती है। तो जो लोग मुजरम हैं, जिसकी तरफ से ऐसा रेप किया गया है, जाहिर है कि मामला चूंकि बड़ा उठ गया है, हाई लेवल पर चला गया, ऊपर तक चला गया है, इसको माफी मिलने का इम्कान नहीं है। बहरहाल रिपोर्ट में क्या आता है वो भी देखने वाली बात है। ताहम ये कहा जाता है कि इंस्पेक्टर की तरफ से इतराफ कर लिया गया है और लड़की किसी किस्म के भी किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थी। उसको ऐसे ही इसकी तरफ से उठा लिया गया थाने, ये बंदा उसको ले गया। यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि ये केस चूंकि उठ गया था, अगर ना भी उठता तो हो सकता है कि फैसल कामरान साहब इसी तरह से एक्शन लेते, इसी तरह से वो सारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आता है कि एक रजादार साहब भी हुआ करते थे, 2 खवातीन के साथ जो गैर मुल्की थी, उनका रेप किया गया, उनसे तावान मांगा गया, उनको अगवा किया गया। कई केसेस हैं, अब कई दिन हो गए हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं है। पहले पता चला कि 4 रोज का रिमांड, फिर पता चला कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मजीद 4 रोज का रिमांड है। उसके बाद इस खबर पर बिल्कुल ही पर्दा पड़ गया है। ना तो मीडिया वाले इस हवाले से कोई बात करते हैं और ना ही अदालतों से कोई ऐसी खबर आती है। पहले जिस तरह से ये केस उठा था, अब उसमें उस तरह का तहर्रुक नहीं रहा। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।